الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمها فإنه آثم قلبه او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہماری الیکشن 2024 کی انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو ہونے والی ہے، تو اس میں جو ہے ایک شرعی مسئلہ آتا ہے ووٹ کے بارے میں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ووٹ کن لوگوں کو دیں۔ تو اس آج کی گفتگو میں آپ کو مختصراً اس ووٹ کے بارے میں عرض کروں گا۔ تو جی ہاں، خوب جان لیں کہ ووٹ کسی غیر شرعی عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شرعی اور قومی فریضہ ہے جس کا ادا کرنا انتہائی ضروری اور باعث خیر ہے۔ ووٹ کا ادا کرنا یہ جو ہے باعث خیر ہے اور ضروری ہے، اور ادا نہ کرنے کے زبردست نقصانات ہیں۔ جی ہاں، بہت بڑے نقصانات ہیں ووٹ نہ دینے کے، اور گناہ اور وبال ہے۔ علماء کرام نے ووٹ کی کچھ جو ہے وہ صورتیں بتائی ہیں کہ ووٹ کی کیا حیثیت بتائی ہے۔ ایک تو ووٹ کی حیثیت شہادت اور گواہی کے ہے، دوسرا مشورے کے ہے، اور تیسرا سفارش کے ہے۔ ووٹ سفارش کی حیثیت بھی رکھتا ہے، اور وکالت کی حیثیت بھی رکھتا ہے، اور سیاسی بیعت کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ جی ہاں، یہ ووٹ کی حیثیت علماء کرام نے بتائی ہے۔ ووٹ جو ہے اس کی گواہی کی حیثیت ہے۔ شرعی اعتبار سے ووٹ ایک شہادت اور گواہی ہے جس کا استعمال کرنا فرض ہے، اور اس کا استعمال نہ کرنا یا اس کو چھپانا سخت گناہ ہے۔ اس کا استعمال نہ کرنا ووٹ کا یا اس کو چھپانا سخت قسم کا گناہ ہے، اور جس کا نتیجہ نااہل حکمرانوں اور جو ہے دوسرے ہمارے جو اس ملک میں ہیں نااہل حکمران ہیں، ان کی صورت میں پوری قوم کو جو ہے بھگتنا پڑتا ہے۔ پوری قوم کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، اور اس کے استعمال میں خیانت اور کوتاہی کرنا، یا جیسے جعلی ووٹ دینا، یا کئی بار ووٹ دینا، یا ووٹ کو بیچنا، برادری یا دوستی کی وجہ سے ووٹ جو ہے اس طرح ڈالنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ سخت گناہ ہے، برادری کی وجہ سے ووٹ دینا۔ اگرچہ یہ امیدوار کتنا ہی ٹھیک نہ ہو، لیکن برادری کی وجہ سے ووٹ دے رہے ہیں تو یہ سخت گناہ ہے، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا ووٹ گواہی ہے، ہمیشہ درست اور سچی دیں، یعنی امیدوار جو ہے وہ ملک اور قوم کے وسیع مفاد کے پیش نظر آپ ان کو جو ہے ووٹ کریں۔ اس میں آپ نیک ہے امیدوار، یا جو ہے اچھا ہے، اچھے اوصاف ہیں، وہ ملک کے لیے قوم کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، آپ کے علاقے کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، اور اسلام کا تحفظ کر سکتا ہے، اور جو غیر شرعی قوانین ہیں اور بل ہیں وہ پیش نہیں کرے گا، اور اسلام کی جو ہے وہ ہے شعائر اللہ کا تحفظ کرے گا۔ تو آپ اس میں اہل امیدوار کو ووٹ اور گواہی اگر وہ نہ مانگے تب بھی دیں، کیونکہ یہ ایک گواہی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 283 میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کی، آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو چھپائے گا اس کا دل سخت گناہگار ہے۔ اور اسی طرح سورہ طلاق میں بھی ہے، آیت نمبر 2 میں، مسند احمد میں حدیث نمبر 3870 میں، بخاری شریف 2653 میں، اور مسلم شریف میں 1779 میں، یہ ان جو ہے باتوں کا خلاصہ ان احادیث میں بھی آتا ہے۔ دوسری حیثیت جو ہے ووٹ کی وہ سفارش ہے۔ آپ امیدوار کے حق میں شفاعت یا سفارش کی ہے، اور شفاعت یا سفارش جہاں ایک طرف اہل اور امانت دار لوگوں کو دینا، اور اس میں باعث اجر اور ثواب ہے، اسی طرح نااہل کے حق میں سفارش کرنا اور شفاعت کرنا یہ گناہ ہے۔ سمجھ رہے نا بات، کہ اہل جو آدمی اس کے حق میں سفارش کرنا یہ تو صحیح ہے، ثواب کا کام ہے، اچھی بات ہے، اچھا کام ہے، اور نااہل کے لیے سفارش کرنا یہ جو اس ملک سے جو ہے یا اس ملک کے باشندوں سے اور ملک کے جو وسیع مفادات ہیں ان کے پیش نظر یہ اس طرح غلط ہے۔ تو اسی طرح آپ سفارش ایک بڑے درجے کی سفارش ہے، لہذا اس کی اہمیت بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ جو ووٹ کی سفارش ہے نا، یہ پورے لوگوں کی طرف سے یہ جو ہے نمائندگی کی صورت ہے۔ تو اسی طرح یہ سفارش بھی بڑی سفارش کا درجہ رکھتی ہے، لہٰذا یہ جو سفارش ہے آپ اچھے طریقے سے استعمال کریں، جو امیدوار لائق ہو، ٹھیک ہو آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے، آپ کے ملک کے لیے ٹھیک ہو، آپ جو ہے اس کے حق میں یہ
سفارش استعمال کریں، اور نااہل اور خائن کے حق میں اس کا استعمال بڑے وبال کا باعث ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 85، سنن ترمذی حدیث نمبر 2672 اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5132 میں یہ باتیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح جو ہے ووٹ وکالت کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ تیسری حیثیت وکالت کی ووٹ کی حیثیت ہے اور نمائندگی کی ہے۔ ووٹ دینے والا شخص اپنے امیدوار کو ملک کے اجتماعی معاملات کا وکیل اور نمائندہ تجویز کرتا ہے کہ آپ ہمارے ملک کے نمائندہ ہو اور وکیل ہو، اور اجتماعی معاملات میں کسی کو وکیل اور نمائندہ تجویز کرنا انتہائی نازک ذمہ داری کا کام ہے، کیونکہ منتخب ہونے کے بعد اچھے برے کاموں کی ذمہ داری میں اس کو ووٹ دینے والوں پر بھی عائد ہوگی، کیونکہ آپ جس کو منتخب کریں گے، اگر وہ اچھے امیدوار کو آپ نے منتخب کیا تو وہ اچھے کاموں کی وکالت کرے گا، اور اگر برا آدمی آپ نے منتخب کیا تو وہ ظاہر ہے کوئی اچھے کام تو نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ آپ کی حیثیت وکالت کی بھی ہے۔ اور اسی طرح خائن اور نااہل امیدوار کے ووٹ دینا اس کے ظلم اور جھوٹ میں مدد کے مترادف ہے، جو کہ سخت گناہ اور وبال ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث 2320 میں اور معجم الکبیر للطبرانی 11216 میں اور سنن کبریٰ للبیہقی میں 20346، مسند احمد 18353 حدیث نمبر ہے۔ اسی طرح جو ووٹ بحیثیت مشورہ اور امانت کی بھی ہے، ووٹ کی حیثیت مشورے اور امانت کی بھی ہے۔ ووٹ کی جس کو حدیث پاک میں امانت کہا گیا ہے، حکومت یا انتظامیہ کی طرف سے ووٹ دینے والے سے ملک بھر کے اجتماعی امور کی ذمہ داری کے لیے مشورہ طلب کیا جاتا ہے کہ آپ کا مشورہ کیا ہے کہ یہ امیدوار کھڑے ہیں، ان میں سے آپ مشورہ دے دیں کہ کون اچھا ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے، اجتماعی معاملات میں۔ تو اس لہٰذا اس منصب کی صلاحیت رکھنے والے دیانتدار شخص یا ان کی نشاندہی کریں، اور مشورہ دینے والے کے ذمے ٹھیک مشورہ دینا ہوتا ہے، غلط مشورہ نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح اس لیے اس کی حیثیت جو ہے وہ مشورے کی ہے، اور غلط جان بوجھ کر غلط مشورہ دینا یہ تو خیانت ہو گئی، اور خیانت سخت گناہ ہے، اور ووٹ غلط دینا ملک و قوم کے تمام باشندوں کے ساتھ اجتماعی خیانت ہے۔ اجتماعی خیانت، سب کے ساتھ آپ خیانت کر رہے ہیں، جس کا جرم اور وبال انتہائی شدید ہوگا۔ حدیث نمبر سنن ترمذی 2822 میں اور مستدرک کے حاکم ہے، اس میں جو ہے 3350 حدیث نمبر ہے۔ اور اسی طرح ووٹ سیاسی بیعت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خیر القرون کے دور میں حکمران کے انتخاب کے لیے بیعت کا عمل کیا جاتا تھا۔ حکمران جو منتخب کرتے تھے نا تو ایک بیعت کرتے تھے۔ تو اسی طرح احادیث مبارکہ میں بغیر سیاسی بیعت کے مرنے والے کو جاہلیت کی موت قرار دیا گیا ہے، جبکہ دنیاوی مال کی موت کی خاطر بیعت کرنے سے روز قیامت اللہ رب العزت بات نہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں فرمائیں گے۔ تو اسی طرح یہ بات ظاہر ہے کہ آج کے دور میں ہر شخص کا حکمران کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا یہ تو ممکن نہیں ہے، لہذا موجودہ دور میں اس کی آسان شکل ووٹ کی صورت میں موجود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 297 اور اسی طرح 4793 میں یہ حدیث جو ہے آئی ہے۔ اور اس طرح مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 72 پر، جواہر الفقہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 534 پر بھی یہ علماء کرام جو ہے مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے۔ اور دوسرے علماء کرام ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور دوسرے جو علماء کرام نے ان سب باتوں کا خلاصہ اس میں بیان فرمایا ہے۔ تو ووٹ ایک امانت ہے، گواہی ہے، استعمال کریں۔ اس سے نہیں ہے کہ کون ووٹ دے، ووٹ نہیں دینا چاہیے، ووٹ دے دیں، آپ جو امیدوار اچھا لگ رہا ہے آپ اس کو ووٹ دے دیں، اور چھپائیں بھی نہیں، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپاؤ، ووٹ بھی ایک گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور مستقبل کا بہتر کرے، ہمارے اوپر نیک اور صالح حکمران جو ہے عطا فرمائے ہمیں، جو ہم پر رحم کرنے والے ہوں۔ اور یہ دعا بھی پڑھا کریں، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ہم پر وہ جو ہے حکمران مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اسی طرح اس لیے ووٹ کو ٹھیک طریقے سے استعمال کیجیے گا، اچھے طریقے سے استعمال کیجیے گا، نیک اور ٹھیک امیدواروں کو آپ ووٹ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ابھی میں چلتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔